السلام علیکم، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ حکومت نے اب یکم اور 15 کا انتظار کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ 7 دنوں کے اندر یا بہت زیادہ 8 دنوں کے اندر حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں دوسری بار ہوشربا اضافہ کر دیا۔ 27 تاریخ کو 30 روپے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد آج 2 جون کو پیٹرول مزید 30 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے ماضی میں ایسے تو نہ کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور نہ ہی ماضی میں کبھی بھی پیٹرول اس حد تک مہنگا ہوا، لیکن موجودہ حکومت کے دعووں کے مطابق پچھلی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت ملک شدید معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ اس لیے IMF سے قرض لینا ہے اور قرض کی وجہ سے اس وقت انہیں IMF کی شرائط کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو بھی شرائط ہیں ان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق عوام کے ساتھ ہے، نہ کہ حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیوروکریٹس ہوں، سیاستدان ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، سرکاری محکمے کے کوئی بھی افسران ہوں، انہیں پیٹرول مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ ان کی گاڑیوں میں پڑنے والا ڈیزل یا پیٹرول حکومتی خرچوں پر چلتا ہے۔ اس لیے یہ ڈائریکٹلی دباؤ عوام پہ پڑے گا۔ یہ صرف پیٹرول ہی مہنگا نہیں ہوگا بلکہ یقینی طور پہ اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ہر طرح کی مہنگائی دیکھنے کو ملے گی۔ آج ہی نیپرا نے 7 روپے اور کچھ پیسے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ 1 جولائی سے اس کا باقاعدہ اطلاق کر دیں گے، یعنی کہ اگر ایک عام زبان میں بتایا جائے تو تقریباً بجلی کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اضافہ بالکل عوام کے اوپر ایک ایٹم بم بن کے گرے گا، کیونکہ عوام معاشی بدحالی کا شکار خود بھی ہے۔ نہ عوام نے پہلے قرضے لیے، نہ عوام اب قرضے لینے کو انہیں کہہ رہی ہے، اور نہ ہی عوام کو ان کی معاشی پالیسیوں سے ذرا سا بھی کوئی سروکار ہے۔ یہ حکومتیں جو اب چلا رہے ہیں یہ 32 ملین پاؤنڈز کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے مالک ہیں۔ سابقہ حکومت 80 سے 85 ملین پاکستانی روپیز کی پراپرٹی کے مالک ہیں۔ اب اس سب صورتحال سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ خود اپنے شان جو ہے کوٹھیوں میں اور شان لائف سٹائل گزارتے ہیں اور عوام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس ساری صورتحال پہ آج ہم نے جب باہر لوگوں سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بارے میں پوچھا تو وہ ان میں شدید رنج و غم اور غصہ ان کے چہروں پہ واضح تھا۔ لیکن جیسے میں نے اپنی پہلے ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ اس وقت معاشی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے یہ فیصلے ناگزیر ہو چکے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو مڈل کلاس ہے یا جو لوئر مڈل کلاس ہے اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ کریں۔ حکومت جو کہ ماضی میں یہ کہتی رہی کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں۔ اب نہ تو ان کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، بلکہ وہ ایسے کسی بھی بیان کو اب دینے سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اداروں نے مکمل طور پہ یہ عہد کر چکی ہے
یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ قطعاً بلیک میل نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب پچھلے چند دنوں سے جب سے 25 مئی کے بعد سے جب انہوں نے 6 دن کا وقت دیا کہ 6 دن کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے، ان کی باڈی لینگویج میں حد اور خواہ نہیں کہا جا سکتا تو یقینی طور پہ تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ اب اسمبلیوں کی طرف دوبارہ جانے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں اسمبلیوں میں واپسی کو مشروط قرار دیا، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب خود فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے اداروں پہ شدید تنقید کر رہے ہیں اور ان کے بیانات یقینی طور پہ کسی بھی مکتبہ فکر کے شخص کے لیے کوئی اچھے بیانات نہیں ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے اپنے ایک بیان میں اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے کردار ادا نہ کیا تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن بہت ہی سمپل بات یہ ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر کسی نے جو کیا ہوگا وہ اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے اور اسے ہم نے پریکٹیکلی لائف میں بہت دفعہ ہوتے بھی دیکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں جب نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان درازی کیا کرتے تھے، تب ان کے وہاں سے انٹرویو نشر کرنے پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور اسی طرح الطاف حسین جو کہ لندن میں تھے ان کے انٹرویوز پہ بھی پابندی عائد تھی۔ اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ عوام میں جو بھی عمران خان صاحب خطاب کریں اسے آن ایئر نہ کیا جائے یا لائیو اسٹریمنگ میں نہ دکھایا جائے۔ تو یہ وہی کچھ ہے جو کچھ انہوں نے ماضی میں دوسرے جو پارٹی آف دا دوران ہیں ان کے ساتھ کیا، اب انہی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا مطلب میرے لیے کوئی سرپرائزنگ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو ملک کے ادارے ہیں، اسپیشلی جو آرمی ہے، اس نے نیوٹرل کے ساتھ ساتھ یہ تہیا کر لیا ہے کہ اب وہ کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، لیکن یہ کب تک چلے گی یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اب یہ ادارے کس حد تک کس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، یا یہ ادارے صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے، یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ہی چلے گا۔ ماضی میں بھی اداروں کی طرف سے بیانات آتے رہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، لیکن ان کی مداخلت بھی نظر آتی رہی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہت واضح ہے۔ شاہ محمود قریشی جو کہ وزیر خارجہ رہے سابقہ حکومت کے، ان کو دوران پریس کانفرنس جب عمران خان صاحب نے 22 مئی کو ایک پریس کانفرنس کرنے والے تھے تو انہیں جو فون کال آئی تھی وہ بھی ابھی تک قصہ جو کا تو ہے۔ لیکن بہت سارے مبصرین اس بات کو بڑے کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہ اداروں کی طرف سے فون تھا اور ان کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ آپ ابھی یہ پریس کانفرنس نہ کریں اور اپنے دھرنے کو آگے لے کے جائیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے نہیں مانی، پھر اداروں سے کیا بات ہوئی اور ہوئی بھی یا نہیں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ منظر عام پہ ضرور آئے گا۔ لیکن میں آپ کو بڑے ہی باوسوخ ذرائع سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آرمی نے اسپیشلی آرمی نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ ملک کے ادارے اگر کمزور ہو جائیں گے تو ملک کا چلنا نہ صرف مشکل ہو جائے گا بلکہ دوسری طرف سے ہم میں خطرات
بھی جو ہے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اس لیے ملکی اداروں کو ہمیشہ فعال رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرتے رہنا چاہیے. ایک ادارہ سپریم کورٹ جس پہ ابھی مسلسل پولیٹیکل پارٹیز اپنا روزانہ کی بنیاد پر پریشر بلڈ کر رہی ہیں، اس کے بہت سارے معاملات مبینہ طور پہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ پہ اس وقت یہ پریشر ہے کہ وہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی تحریک انصاف کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور دھرنے کی اجازت دے، لیکن دوسری جانب حکومتی جو عہدیداران ہیں اور حکومتی وکلا جو ہیں، حکومتی اٹارنی جنرل جو ہیں، وہ یہ اپنا کیس فائل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اسلام آباد میں ایسی صورتحال کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ماضی میں جب تحریک انصاف اقتدار میں نہیں تھی، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی جب تحریک انصاف اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی، اس وقت بھی بہت سارے معاملات خرابی کی طرف گئے تھے. اس میں پی ٹی وی پہ حملہ اور باقی معاملات جو ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں. 126 دن کے دھرنے میں ملک کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس بار یہ ارادے کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پرامن احتجاج کا حق نہیں دیا جانا چاہیے. انہیں بالکل حق دیا جانا چاہیے. ان کے لیے کوئی جگہ اسپیسیفائی کرنی چاہیے اور یہ جمہوریت کے حسن کو بالکل داغدار نہیں کرنا چاہیے. ہر جماعت کو آئینی طور پہ یہ احتجاج کا حق ہے، اور جو بھی پولیس نے بربریت کی، جو اسلام آباد میں ہوا، جو لاہور میں ہوا اور جو دیگر دوسرے علاقوں میں ہوا، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ حدود کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے پولیس کو صرف اور صرف سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو کہ ایوان کے ممبران رہے یا ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قوانین میں ترمیم لا کے پولیس کو بااختیار کیوں نہیں بنایا؟ تو ان میں سے کئیوں کا جواب ایک ہی تھا کہ ہماری حکومت جو تھی وہ لاٹھیوں پہ ساتھیوں پہ موجود تھی. لیکن اگر وہ لاٹھیوں پہ ساتھیوں پہ ہی موجود تھی تو وہ اتنا عرصہ کیوں کر اس حکومت کو برداشت کرتے رہے جبکہ پاکستان کے لیے اچھے فیصلے نہیں ہونے تھے. تو اب جو صورتحال ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ جو عام انتخابات ہیں وہ 2023 میں ہی ہوں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب اگر کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جس سے ملک میں انارکی یا اشتعال انگیزی پھیلے تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. اس سے کیونکہ آج کل جو حالات موجودہ حکومت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے عمران خان کا بیانیہ آگے جا رہا ہے. لیکن حکومت اس بات کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر رہی، اور حکومت اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھنے اور آگے کی طرف موو کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. اور حکومت اس بات پہ اٹل کھڑی ہے کہ ہم پورا دورانیہ پورا کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی وہ 2023 مئی تک اپنا دورانیہ پورا کر پائیں گے. ایک بیان میں گورنر شاہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہر لمحہ تیار ہے الیکشن کروانے کے لیے، لیکن اگر پرانی حلقہ بندیوں پہ ممکن ہوا تو ہم کروائیں گے، ادروائز جو ہے ہمیں اتنا ٹائم درکار ہے. یہ سارے فیصلے ایک آزاد الیکشن کمیشن کے ہیں.
اسے آج تک بدقسمتی سے نہ تو الیکشن کمیشن کو فعال بنایا گیا، نہ پولیس کو فعال بنایا گیا، اور نہ ہی دیگر اداروں کو فعال بنا کے انہیں اپنے اپنے کردار ادا کرنے دیے گئے۔ یہاں پہ سیاسی مفادات کے تحت پاکستان میں بدقسمتی سے معاملات چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہ جاتے ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہیں وہ 3-4 جماعتوں کے لوگ ہیں، اور وہی لوگ حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا تاثر کتنی دیر تک چلتا رہے گا اور عوام کو مزید کتنا مہنگائی کی چکی تلے دبایا جائے گا، یہ سب کچھ لمحہ بلمحہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ ممکنہ طور پہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید 30 سے 40 روپے اضافے کی پیشن گوئی ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات اس وقت موجود ہیں کہ حکومت نے اگلا جو انکریمنٹ ہے وہ پیٹرول میں 10 سے 15 روپے کا کرنا ہے، تاکہ عوام کو تھوڑا سا اس صورتحال سے باہر نکالا جائے۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت تقریباً 210 روپے ہے، جو کہ تاریخ کی بلند ترین قیمت ہے، اور نہ پہلے کبھی ایسی قیمت رہی اور نہ ہی کبھی پہلے ایسا کبھی سوچا گیا۔ جو حکومت پہلے جو موجودہ حکومت ہے، جب یہ سابقہ حکومت ہوا کرتی تھی، یہ پیٹرول کی پرائسز پہ شدید تنقید کیا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ یہ حکومت میں ہے تو آج مفتاح اسماعیل صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہو کے یہ بتا رہے تھے کہ حکومت آج بھی پیٹرول پہ اتنی سبسڈی دے رہی ہے، آج بھی ڈیزل پہ اتنی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو میرا سوال ان سے یہی ہے کہ اگر سبسڈی اب بھی دی جا رہی ہے تو پہلے بھی دی جا رہی تھی، تو اب کون سے جو ہے وہ سونے کے محلات کھل گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو بڑی خوشیاں ہیں، تو آپ پیٹرول کے ان پہ جو ہے دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ ابھی ممکنہ طور پہ پیٹرول 15 سے 20 روپے مزید مہنگا ہوگا، اور وہ بھی 15 دن کے اندر، اور اگر ایسی صورتحال ہوئی تو یقینی طور پہ عوامی دباؤ مزید اس حکومت میں بڑھتا جائے گا، اور حکومت جو کہ اس وقت تہیا کیے ہوئے ہے کہ ہم نے پورا ٹینیور پورا کرنا ہے، وہ کسی بھی شاہد سے دریغ نہیں کر رہی۔ بالکل آج سے 2 دن پہلے جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے وفد کے ہمراہ ترکی کا دورہ کیا، تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اخبارات کے فرنٹ پیجز اشتہارات سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاف پیج کے جو اشتہارات تھے ان کی قیمت کیا ہے یہ بہت اچھی طرح میڈیا کے لوگ جانتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں۔ کروڑوں روپے صرف اور صرف ترکی کے دورے کی نمائش کے لیے، صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے خرچ کیے گئے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اخراجات ہیں جو کہ کسی بھی غریب ملک کو زیب نہیں دیتے۔ لیکن غریب سے ملک ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ 32 ملین پاؤنڈز کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے مالک، یا 85 ملین یا اس سے کہیں زائد جو ہے وہ پاکستانی روپیز کے مالک عمران خان صاحب کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کی خاطر میرے نزدیک صرف ایسے معاملات کرتے ہیں، اور ابھی اگر ملک کے مفاد کی خاطر فیصلے نہ کیے گئے تو یقینی طور پہ عوام جو ہے دل برداشتہ ہوگی، اور عوام میں رنج و غم پایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خاصہ دوسرے معاملات جو کہ چوریوں، ڈکیتیوں اور دوسرے معاملات ہیں ان میں اضافہ ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ اب
کیا ہوگا مستقبل میں، یہ سارا کچھ اس وقت حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، اور حکمران کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو وقت ہی بتائے گا۔ اپنے میزبان حضرت بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ